السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں آپ کی رائٹر مرحا خان۔ تو جی میں حاضر ہو گئی ہوں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تو چلیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناول خاموش شہزادہ شور محبت کا، مصنفہ مرحا خان، قسط نمبر 14۔ کامران کے کمرے سے نکلتے ہی علیشا فوراً لفٹ کی طرف بڑھی، پھر لفٹ کو نظر انداز کر کے تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ زیادہ اوپر تو جانا نہیں ہے، بس ایک ہی منزل ہے، چل کے ہی چلی جاتی ہوں، جلدی پہنچ جاؤں گی۔ یہ سوچتے ہوئے وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اس کے قدم تیز تھے، مگر دل کی رفتار اس سے بھی زیادہ تیز تھی۔ ہر دھڑکن اسے وہ لمحہ یاد کروا رہی تھی جب وہ کامران کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ فورتھ فلور زیادہ دور نہیں تھا، لیکن ہر سیڑھی چڑھتے ہوئے اس کی سانسیں پھولتی جا رہی تھیں۔ دل کی دھڑکن بے قابو تھی۔ دل کی حالت تو گویا ایسی تھی کہ مانو ابھی پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ آخرکار وہ فورتھ فلور پر پہنچ ہی گئی۔ علیشا نے لمحہ بھر کے لیے رک کر گہری سانس لی اور پھر کوریڈور کی دیوار کے ساتھ اپنی کمر لگا کر تیز تیز سانس لینے لگی۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں جگمگا رہی تھیں اور اس کے گال حد سے زیادہ سرخ ہو رہے تھے۔ یہ سب سیڑھیاں چڑھنے کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اسے تو رہ رہ کر کامران کی قربت یاد آ رہی تھی، کامران کی جان لیوا سرگوشیاں یاد آ رہی تھیں، کامران کی گرم سانسیں جو اس کے رخسار جلا رہی تھی وہ یاد آ رہی تھی۔ کتنے آرام سے وہ اس کے حصار میں پڑی ہوئی تھی، ایک غیر مرد کی باہوں میں۔ یہ سوچتے ہی اس کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا، آنکھیں بند کی اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن وہ جتنا بولنے کی کوشش کر رہی تھی، کامران کی تصویر اتنی ہی صاف اس کے دماغ اور آنکھوں کے سامنے گھوم رہی تھی۔ زویا اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے زیان کے کمرے کی طرف جانے لگی۔ اس کا ارادہ تھا ایک دفعہ زیان کو دیکھنے کے بعد وہ نیچے جائے گی، علیشا اور زبیدہ بیگم کے پاس، کہ اس کی نظر سامنے کی طرف اٹھی، جہاں علیشا کوریڈور کی دیوار سے لگی کھڑی لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ اس کے گال حد سے زیادہ لال ہو رہے تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کہیں سے بھاگ کر آئی ہو۔ اپیا، زویا کی حیران پریشان آواز علیشا کے کانوں میں پڑی۔ زویا کی آواز جوں ہی علیشا کے کانوں تک پہنچی، علیشا چونک کر سامنے کی طرف متوجہ ہوئی، جہاں سے زویا آنکھوں میں حیرت اور چہرے پر فکر سے جائے اسی کی طرف تیز تیز قدم اٹھاتی آ رہی تھی۔ اپیا، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ آپ ایسے ہانپ کیوں رہی ہیں؟ اور یہ پسینہ کیوں؟ کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ زویا فوراً فکر مندی سے علیشا کے ماتھے پر آیا پسینہ اپنے دوپٹے سے صاف کرتے ہوئے بولی۔ علیشا زویا کی فکر مندی پر مسکرا دی۔ ارے کچھ نہیں ہوا مجھے، وہ دراصل… علیشا کچھ لمحے کے لیے خاموش ہوئی، جیسے بولنے کے لیے مناسب الفاظ تلاش کر رہی ہو۔ دراصل مجھے پتا نہیں تھا کہ خان مینشن والوں نے آسمان پر فورتھ فلور بنایا ہے۔ مجھے تو لگا تھا یہی کوئی 15-20 سیڑھیاں ہوں گی، اس لیے میں نے لفٹ کو اگنور کر کے سیڑھیوں سے اوپر آنا مناسب سمجھا۔ لیکن جیسے ہی میں سیڑھیوں پر چڑھی، فلورز تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ کہاں آسمان پہ چوتھا فلور بنا دیا انہوں نے۔ علیشا ایک ہاتھ کمر پر ٹکا کر دوسرا ہاتھ ہوا میں نچا نچا کر بولی، جبکہ اب کی دفعہ زویا کھلکھلا کر ہنس دی۔ اپیا، آپ بھی نا کبھی نہیں سدھر سکتی، ہر بات میں کوئی نہ کوئی مذاق ڈھونڈ ہی لیتی ہیں۔ کیا ضرورت تھی اتنی سیڑھیاں چڑھ کے آنے کی جب لفٹ موجود تھی؟ آئندہ ایسا نہ کریے گا، کیونکہ آپ کی بہن کا کمرہ بھی آسمان پر ہی ہے، تو آپ کو تو آنا ہی پڑے گا۔ زویا علیشا کا ہاتھ بہت محبت سے اپنے ہاتھ میں تھامتے ہوئے بولی، ارے میری کیوٹی پائی، ہم نہیں سدھریں گے، تھوڑا اور بگڑیں گے۔ علیشا گنگنا کر زویا کو آنکھ مارتے ہوئے بولی، جبکہ زویا تو حیرت اور خوشی سے آنکھیں پھاڑے علیشا کو گنگنانا سن رہی تھی۔ اور جہاں تک رہی مذاق کی بات، تو میری جان زندگی صرف دکھ دیتی ہے، خوشیاں تو خود ڈھونڈ ڈھونڈ کر منانی پڑتی ہیں۔ اور یقین کرو مجھے کبھی بھی خوشی نہیں ملی، میں نے ہمیشہ خوشی ڈھونڈ کر ہی منائی ہے، اسی لیے اب میں دکھی نہیں ہوتی، کیونکہ مجھے پتا ہے اگر میں دکھی ہونے کی وجہ ڈھونڈوں نا تو مجھے لاکھوں کروڑوں مل جائیں گی، لیکن اگر خوش ہونے کی وجہ ڈھونڈوں تو مجھے ایک بھی نہیں ملے گی۔ اسی لیے مجھے جب موقع ملتا ہے میں تو بھائی خوش ہو لیتی ہوں، میں نے کبھی صحیح موقع کا انتظار نہیں کیا۔ علیشا زویا کے گرد گول گول گھومتے ہوئے مسکراتی ہوئی بولی، جبکہ زویا کی مسکراہٹ یکدم سمٹی۔ بات تو آپ نے صحیح کی ہے اپیا، خوش ہونے کی وجہ ملتی نہیں ہے، وجہ بنانی پڑتی ہے۔ زویا کسی اور دنیا میں کھوتے ہوئے بولی، ہاں جی، چلو اب جلدی سے مجھے ایک گلاس پانی پلا دو، ٹھنڈا ٹھنڈا، کیونکہ میں اتنا چل کر آئی ہوں، اب تو میرا گلا بھی سوکھ گیا ہے، اور اوپر سے مجھے اتنی بڑی اسپیچ دینی پڑی، اب تو بہن پانی پلا دے۔ ایک گلاس کی بات ہے بھیا، ایک گلاس کی۔ علیشا زویا کے کندھوں کے گرد اپنا بازو پھیلاتے ہوئے ہاتھوں سے مائک بناتے فل آن ایکٹنگ کرتے ہوئے بولی۔ زویا جو کسی اور ہی دنیا میں تھی فوراً چونک کر علیشا کی طرف متوجہ ہوئی۔ جی جی بالکل، آئیے اوور ایکٹنگ کی دکان، آپ کو پانی پلاتے ہیں۔ زویا مسکرا کر علیشا کا ہاتھ تھامتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف لے کر بڑھی، جبکہ علیشا کی نظریں تو چاروں طرف گھوم رہی تھیں۔ یہ پورشن سب پورشن سے الگ تھا، بہت خوبصورت اور نفیس تھا۔ ویسے ایک بات تو ہے زویا، یہ پورشن سب پورشن سے زیادہ خوبصورت ہے۔ علیشا ستائشی نظروں سے چاروں اور نظر گھماتے ہوئے زویا سے بولی، ارے اپیا خوبصورت کیوں نہیں ہوگا؟ آپ کو پتہ ہے جب یہ خان مینشن بن رہا تھا نا تو اس اینگری خان نے اپنا پورشن خود ڈیزائن کیا تھا۔ زویا چمکتی ہوئی آنکھوں سے علیشا کی طرف مڑ کر خوشی سے بتاتے ہوئے بولی، کیا سچ میں؟ علیشا حیرانی سے زویا کی چمکتی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، جی ہاں سچ میں، مجھے نانو نے بتایا تھا۔
زویا نے علیشیا کی حیران آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ ماننا پڑے گا، ڈیزائن تو تمہارے اینگری خان نے بہت زبردست بنایا ہے۔ علیشیا اپنی نظریں پھر سے چاروں طرف گھماتے ہوئے بولی۔ مجھے بھی یہی لگا تھا، زویا مسکرا کر کہتے ہوئے پھر سے علیشیا کا ہاتھ تھام کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ زویا نے جیسے ہی اپنے کمرے کا دروازہ کھولا، علیشیا کا منہ بھی ساتھ ہی کھل گیا۔ واہ زویا، یہ تمہارا کمرہ ہے؟ علیشیا کو تو اب صحیح معنوں میں حیرت ہوئی تھی۔ وہ منہ کھولے زویا کے کمرے کو حیرت سے دیکھتے ہوئے بولی۔ جی ہاں، یہ میرا ہی کمرہ ہے اپیا۔ زویا، جو سائڈ ٹیبل سے جگ اٹھاتے گلاس میں پانی انڈیل رہی تھی، مسکرا کر علیشیا کی طرف دیکھ کر بولی۔ واہ یار، خان مینشن تو سچ مچ مہاراجوں کا محل لگتا ہے۔ علیشیا منہ کھولے حیرت سے زویا کے کمرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ علیشیا منہ کھولے زویا کے کمرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ جی ہاں، مجھے بھی پہلی نظر میں یہ محل ایسا ہی لگا تھا، اور پتہ ہے، اس کمرے کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے شہزادی کا کمرہ ہو۔ زویا اپنی بات مکمل کر پاتی کہ اس سے پہلے ہی علیشیا حیرانگی سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ زویا اب کی دفعہ مسکرا کر علیشیا کی طرف پانی کا گلاس لے کر بڑھی۔ واہ یار، سچ میں تمہارا کمرہ بہت زیادہ خوبصورت ہے، لیکن پتہ ہے، اس کا کمرہ زیادہ خوبصورت تھا۔ ایک دم رائل فیلنگ آ رہی تھی مجھے، میرا تو وہاں سے ہلنے کا دل نہیں کر رہا تھا، لیکن کیا کروں، وہ اس کا علیشیا اپنی ہی روانی میں بولی جا رہی تھی، لیکن جب اپنے الفاظوں کا احساس ہوا تو فوراً اپنی زبان دانتوں تلے دبائی۔ آپ کس کی بات کر رہی ہیں اپیا؟ کس کا کمرہ؟ زویا علیشیا کے چپ ہونے پر الجھی نگاہوں سے علیشیا کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ علیشیا اپنی نظریں ادھر ادھر گھماتے اپنی گردن کو مسلتے ہوئے کوئی بہانہ سوچنے لگی، کیونکہ اب سچ تو زویا کو بتا نہیں سکتی تھی، ورنہ وہ کیا سوچتی۔ میں نے ایک مووی دیکھی تھی، اس میں ہیرو کا کمرہ بہت زیادہ خوبصورت تھا، تو بس تمہارا کمرہ دیکھ کر اسی کی یاد آ گئی۔ علیشیا روانگی سے جھوٹ بولتے ہوئے مسکرا کر زویا کی طرف دیکھنے لگی۔ حد ہے ویسے اپیا، مجھے لگا شاید آپ خان مینشن میں کسی کے کمرے کی بات کر رہی ہیں، آپ تو مووی کی بات کر رہی تھی۔ زویا خفگی سے علیشیا کی طرف گلاس بڑھاتے ہوئے بولی۔ علیشیا نے فوراً زویا کے ہاتھ سے گلاس تھام کر ایک ہی سانس میں سارا گٹک دیا۔ ارے وہ سب چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ کہ تم آج کیا کر رہی ہو، مطلب آج کا کیا سین ہے، کیا کرنے والی ہو خان مینشن میں؟ علیشیا گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے زویا کی طرف مڑ کر بولی۔ کیوں، خیریت؟ زویا علیشیا کی طرف دیکھ کر فکر مندی سے بولی۔ ارے ایک تو تم ڈرنے بہت لگ جاتی ہو۔ علیشیا آنکھیں جھکاڑ کر زویا کو گھورتے ہوئے بولی۔ زوئی، میں کہہ رہی تھی کہ اگر تم فری ہو تو کیوں نہ میرے ساتھ پارٹی میں چلو، تمہاری آؤٹنگ بھی ہو جائے گی اور مجھے ایک اچھی پارٹنر بھی مل جائے گی۔ کیوں، کیا خیال ہے؟ علیشیا زویا کی طرف بڑھتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ خیال تو برا نہیں ہے اپیا، لیکن میرا خان مینشن میں پہلا دن ہے، وہ لوگ کیا سوچیں گے؟ میں کام کے پہلے دن ہی پارٹیوں پر نکل گئی تو باقی کا پورا مہینہ کیا کروں گی؟ زویا کو علیشیا کی بات بہت پسند آئی تھی، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ وہ تو یہاں پر زیان کی سیکریٹری بن کے آئی ہے، کانٹریکٹ کے مطابق اسے 24 گھنٹے زیان کے ساتھ رہنا ہے، اسی لیے علیشیا کو مناسب باتوں سے منع کرنے کا سوچتے ہوئے بولی۔ ایک تم اور ایک یہ تمہارے خان مینشن والے، اوف یار، بہت ہی بورنگ لوگ ہو تم سب۔ ارے پارٹی میں جائیں گے، تھوڑا بہت چل کریں گے، پھر واپس آ جائیں گے، اس میں سوچنے سوچانے والی کون سی بات ہے؟ علیشیا آنکھیں گھماتے ہوئے پیچھے مڑ کر صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ اپیا کیوں بھول رہی ہیں کہ میں یہاں پر سیکریٹری ہوں؟ میں نے یہاں آنے سے پہلے کانٹریکٹ سائن کیا تھا کہ میں 24 گھنٹے زیان کے ساتھ رہوں گی، اگر میں آپ کے ساتھ چلی گئی تو یہ کانٹریکٹ کے خلاف ہوگا نا؟ زویا علیشیا کے ساتھ ہی صوفے پر جڑ کر بیٹھتے ہوئے علیشیا کا ہاتھ تھام کر سمجھانے والے انداز میں بولی۔ ہاں ویسے یہ بات بھی ہے، علیشیا منہ بسور کر بولی کہ تبھی علیشیا کا ہاتھ میں پکڑا ہوا فون بجا۔ علیشیا نے سامنے دیکھا تو مسٹر عالم شیخ جگمگا رہا تھا، شاید کوئی نوٹیفیکیشن آیا تھا۔ علیشیا نے موبائل اوپن کر کے دیکھا تو سامنے ہی عالم شیخ کے فارم ہاؤس کی لوکیشن تھی۔ چلو ٹھیک ہے، پھر میں چلتی ہوں، تم رہو اپنے خان اور خان مینشن کے ساتھ، میں نکلتی ہوں، مجھے دیر ہو جائے گی۔ اور ہاں، میں واپسی پر خان مینشن ہی آؤں گی، کیونکہ میں نے آج تمہارے ساتھ ہی رکنا ہے، شاید مجھے آنے میں دیر ہو جائے، کیونکہ 9 تو آلریڈی بج چکے ہیں۔ علیشیا گھڑی پر نگاہیں دوڑا کر بولی۔ تو تم اپنا دروازہ لاک مت کرنا، بلکہ کر لینا، میں آؤں گی تو میں تمہیں کال کر لوں گی۔ علیشیا کچھ سوچتے زویا سے بولتے صوفے سے اٹھتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے اپیا، آپ دھیان سے ہی جائیے گا۔ زویا بھی مسکراتے ہوئے علیشیا کے ساتھ ہی صوفے سے اٹھتے ہوئے بولی۔ میں تو دھیان سے ہی جاؤں گی، تم اپنا دھیان رکھنا۔ علیشیا زویا کے رخسار پر ہاتھ رکھتے ہوئے فکر مندی سے بولی۔ تم جانتی ہو نا، یہاں تمہیں 2 لوگوں سے خطرہ ہے، ایک تو زیان خان جو کہ ہے ہی پاگل، اور دوسرا کامران خان، وہ بھی پاگلوں سے کم نہیں ہے، اس سے تو خاص طور پر بچ کے رہنا۔ ٹھیک ہے اپیا، آپ جیسے کہیں گی بالکل ویسا ہی ہوگا، آپ ٹینشن نہ لیں، میں سب سنبھال لوں گی۔ زویا مسکراتے ہوئے علیشیا کا جو ہاتھ اس کے رخسار پر تھا اس پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ ویری گڈ، دیٹس لائک اے گڈ گرل۔ علیشیا مسکراتے ہوئے زویا کا گال چوم کر بولی۔ چلو میں چلتی ہوں۔ علیشیا یہ کہتے ہی فوراً دروازے کی طرف بڑھی اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئی، جبکہ زویا پیچھے خوشی کے آنسو لیے کھڑی رہ گئی۔ اس نے کب دیکھی تھی کسی کی اتنی محبت؟ اس کے ماں باپ کے مرنے کے بعد
تو اس نے یتیموں کی طرح زندگی گزاری تھی اور اب ایک ہی بار میں اسے بہن اور نانی کا خوبصورت رشتہ مل گیا تھا۔ زویا نے بھی اپنے آنسو صاف کیے اور باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ اس کا ارادہ اب زیان کے کمرے کی طرف جانے کا تھا کیونکہ کافی دیر ہو گئی تھی۔ زویا نے جیسے ہی زیان کے کمرے کا دروازہ کھولا اسے سامنے ہی زیان بیٹھا دکھائی دیا جو لیپ ٹاپ پر جلدی جلدی انگلیاں چلا رہا تھا۔ نوک کر کے آنا تو زویا نے پہلے دن سے ہی نہیں سیکھا تھا۔ وہ ایسے ہی منہ اٹھائے زیان کے کمرے میں گھس جاتی تھی جیسے وہ زیان کا کمرہ نہیں بلکہ اس کا اپنا کمرہ ہے، اور مقابل نے تو کبھی ٹوکنے کی زحمت ہی نہ کی تھی۔ زویا نے جیسے ہی سامنے نظر دوڑائی، زیان وائٹ شرٹ اور بلیک ٹراؤزر میں، بال ماتھے پر گرائے، رف سے ہولیے میں اپنی نیلی آنکھیں لیپ ٹاپ پر کڑھائے تیز تیز انگلیاں چلا رہا تھا۔ زویا کو حیرت ہوئی کہ وہ لیپ ٹاپ پر کیا کر رہا ہے۔ جس طرح وہ انگلیاں چلا رہا تھا اس سے تو صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ ٹائپنگ کر رہا ہے، لیکن وہ کیا ٹائپ کر رہا ہے؟ زویا کو تجسس ہوا۔ زیان جو مگن سے لیپ ٹاپ پر ٹائپنگ کر رہا تھا، زویا کو دیکھ کر اس کی لمبی انگلیاں فوراً رکی۔ پنک سمپل فراک میں وہ اپنے سنہری بالوں کو پونی میں مقید کیے وہی چھوٹی سی زویا لگ رہی تھی جب اسے پہلی بار دکھی تھی۔ ارے آپ وہاں کیوں کھڑی ہیں؟ اندر آ جائیں زویا۔ زیان مسکرا کر زویا کی طرف دیکھتے لیپ ٹاپ بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا، نہیں میں دیکھ رہی تھی کہ تم لیپ ٹاپ پر کیا کر رہے تھے۔ زویا آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے زیان کے پاس جا کر اپنی سنہری آنکھیں سکیڑ کر بولی۔ زیان اپنی نیلی آنکھیں ادھر ادھر گھماتے ہوئے کچھ سوچتے ہوئے بولا، دراصل میں اکیلا بور ہو رہا تھا تو سوچا کہ کوئی مووی دیکھ لوں، بس اسی لیے لیپ ٹاپ پر مووی سرچ کر رہا تھا۔ زیان اپنی نیلی آنکھیں زویا کے وجود پر گاڑتے ہوئے بولا، اوہ اچھا۔ زویا جو جانچتی نظروں سے زیان کے چہرے کو دیکھ رہی تھی اس کے جواب پر ریلیکس ہوتے ہوئے بولی، جی ہاں آئیں بیٹھے نا میرے پاس۔ زیان نے اپنی ٹانگیں سمیٹی اور زویا کو ہاتھ سے پکڑتے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے بولا، جبکہ زویا بھی چپ چاپ اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ زیان کی نیلی آنکھیں مسلسل زویا کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ اسے زویا اس گلابی فراک میں بہت پسند آئی تھی۔ زیان نے بہت کوشش کی اپنی نظریں زویا کے چہرے سے ہٹانے کی، لیکن اس کی نظریں پھر سے بھٹک بھٹک کر زویا کے چہرے پر جا کر ٹھہرتی۔ زویا زیان کی نظریں خود پر محسوس کیے کنفیوز ہوتی اپنے دونوں ہاتھ مروڑتے ہوئے نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ کمرے میں جان لیوا خاموشی چھائی تھی۔ زیان بنا پلک جھپکے زویا کو اپنی نیلی آنکھوں میں بسائے ہوئے تھا، جبکہ زویا کنفیوز ہوتی ہوئی اپنی سنہری آنکھیں جھکائے ہوئے بیٹھی تھی۔ زویا آپ اس فراک میں بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، زیان اپنے والیٹ میں سے پیسے نکال کر زویا کے سر سے وارتے ہوئے بولا، جبکہ زویا حیرانگی سے آنکھیں پھاڑے زیان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کہنے کو تو وہ پاگل تھا، لیکن جب جب وہ زویا کے ساتھ ہوتا تھا زویا کو ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے وہ بالکل ٹھیک ہو، کیونکہ وہ کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرتا تھا جسے ثابت ہو سکے کہ وہ پاگل ہے۔ اسے جب جب زویا پیاری لگتی وہ اس کی نظر ایسے ہی اتارتا تھا۔ کیا ہوا زویا، ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ زیان زویا کے قریب ہوتے ہوئے اس کی آنکھوں پر پھونک مارتے ہوئے مسکرا کر بولا، زیان کیا تم سچ مچ پاگل ہو؟ زویا حیرانگی سے زیان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ زیان اب کی بار دلکشی سے مسکرا دیا۔ وہ جب بھی زویا کے ساتھ ہوتا تھا یہ سوال تو زویا ضرور کرتی تھی، آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہر بار کی طرح اس بار بھی زیان کی طرف سے وہی جواب آیا، مجھے لگتا ہے تم پاگل نہیں ہو۔ زویا آنکھیں سکیڑ کر زیان کو جانچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، اور میں نے بھی آپ سے کہا تھا کہ جو بات آپ کو لگتی ہے وہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ زیان اب کی بار قریب ہو کر زویا کے کان کے پاس آہستگی سے بولا۔ یہ سنتے ہی زویا کرنٹ کھا کر اٹھی، میں نانو کو دیکھ کر آتی ہوں۔ یہ کہتے ہی زویا کمرے سے رفو چکر ہوئی۔ اس نے ایک بار بھی مڑ کر دیکھنے کی کوشش نہیں کی، ورنہ دیکھتی اس نیلی آنکھوں والے شہزادے کو جو بہت محبت سے مسکرا کر اس کی پشت تک رہا تھا۔ زویا اپنے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے بھاگ کر لفٹ میں بند ہوئی، جیسے اسے ڈر ہو کہ کہیں وہ اینگری خان اس کے پیچھے ہی نہ آ جائے۔ لفٹ کے بند ہوتے ہی زویا نے اپنی پشت لفٹ کے دروازے سے ٹکائی۔ مجھے سچ میں کئی بار ایسا لگتا ہے جیسے وہ پاگل نہیں ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ پاگل ہونے کا ناٹک کر رہا ہو؟ زویا سوچتے ہوئے دل ہی دل میں بولی، اگر وہ ناٹک کر رہا تھا تو وہ مینٹل ہاسپٹل میں کیا کر رہا ہوتا؟ وہ اتنی توڑ پھوڑ کیوں کرتا؟ وہ ضرور مجھ سے جھوٹ بولتا ہے، ورنہ کس کا دل کرتا ہے پاگل بن کے رہنے کو؟ اور وہ تو اتنا بڑا بزنس مین ہے، پورا ملیشیا جانتا ہے زیان خان کو، اسے کیا ضرورت پڑ گئی خود کو پاگل ظاہر کرنے کی؟ زویا سامنے شیشے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے بولی۔ زویا دل ہی دل میں سوچتے ہوئے لفٹ سے باہر نکلی۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں تھی، سامنے سے آتی ہیرا کو دیکھ ہی نہ سکی۔ ہیرا کی نظریں موبائل پر تھیں، دونوں ہی ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکیں اور دونوں کا زوردار تصادم ہوا۔ زویا زمین پر جا گری جبکہ ہیرا کا موبائل زمین بوس ہوا۔ اندھی ہو کیا، دکھائی نہیں دیتا؟ ہیرا اپنے آئی فون 16 پرو میکس کو زمین بوس ہوئے دیکھ کر غصے سے زمین پر گری ہوئی زویا کو دیکھ کر دھاڑی، آئی ایم سو سوری، میں نے آپ کو دیکھا نہیں، میرا دھیان نہیں تھا، مجھے پتہ نہیں چلا۔ زویا ہیرا کا موبائل زمین سے اٹھاتے ہوئے بولی، ہو دا ہیل آر یو؟ ہیرا کو زویا کی شکل جانی پہچانی لگی اور اوپر سے وہ پنک فراک میں پریوں کی طرح گھبرائی سی کھڑی تھی۔ ہیرا کو سخت زہر لگا زویا کا حسن، اسی لیے دوبارہ غصے سے بولی، میں زویا ہوں،
زویا گھبرا کر ہیرا کا موبائل اس کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے بولی، تو مس زویا، کیا تم منہ سے پھوٹو گی کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو میرے مینشن میں؟ ہیرا اپنے موبائل کی ٹوٹی ہوئی اسکرین کو دیکھ کر دوبارہ غصے سے داڑھی، میں وہ زویا سے گھبراہٹ کے مارے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ یہاں پر کیا چل رہا ہے؟ شفقت بیگم، جو اپنی بیٹی کی طرح میک اپ میں لدی پھندی برانڈڈ ساڑی پہنے شاید کسی پارٹی سے واپس آ رہی تھی کہ ہیرا کو کسی لڑکی پر دھاڑتے دیکھ کر انہوں نے اپنے قدم ہیرا کی طرف بڑھائے۔ ماما ادھر دیکھیں، اس جاہل میرا نیو موبائل توڑ دیا۔ ہیرا اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے اس کی طرف موبائل لے کر بڑھی۔ کیا اس کی اتنی ہمت؟ شفقت بیگم آنکھوں میں شعلے لیے غصے سے زویا کی طرف بڑھی، جبکہ زویا تو اب کی بار کانپنے لگ پڑی۔ اس کی سنہری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ خبردار شفقت، ہاتھ بھی مت لگانا بچی کو۔ اس سے پہلے کہ وہ زویا کے بال نوچتی کہ زبیدہ بیگم کی کڑک آواز مینشن کے در و دیوار ہلا گئی۔ شفقت بیگم اور ہیرا چونک کر پیچھے کی طرف مڑی، جبکہ زویا زبیدہ بیگم کو سامنے دیکھ کر فوراً بھاگ کر ان کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ زبیدہ بیگم آنکھوں میں غصہ لیے شفقت بیگم کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔ شفقت بیگم نے آہستہ سے ہیرا کو کونی ماری، جیسے اسے کوئی اشارہ کیا ہو۔ ہیرا اپنی ماں کا اشارہ سمجھ کر فوراً زبیدہ بیگم کی طرف بڑھی۔ دادو یہ دیکھیں، اس 2 ٹکے کی لڑکی نے میرا اتنا مہنگا فون توڑ دیا۔ ہیرا آنکھوں میں مصنوعی آنسو سجاتے ہوئے زبیدہ بیگم کو اپنے موبائل کی اسکرین دکھاتے ہوئے بولی، کوئی بات نہیں، میں تمہیں نیا لے دوں گی۔ زبیدہ بیگم ہیرا کے آنسو صاف کرتے ہوئے آرام سے بولی، ہیرا تمہیں پتہ ہے زیان کو گولی لگی ہے؟ زبیدہ بیگم ہیرا کو زیان کی گولی کے متعلق بتاتے ہوئے بولی، کیا؟ اب کی بار شفقت بیگم اور ہیرا کی حیرت میں ڈوبی آواز مینشن میں گونج گئی۔ ہاں زیان کو رات کو گولی لگی تھی، لیکن تم لوگوں کو کیا پتا؟ تم دونوں ماں بیٹی تو پورے 24 گھنٹے بعد اب گھر میں آ رہی ہو۔ زبیدہ بیگم ہیرا اور شفقت بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے تنزیہ بولی، جبکہ شفقت بیگم اور ہیرا کے چہرے پر دیکھنے سے بھی کوئی شرمندگی نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ اور ہاں ہیرا، یہ کوئی 2 ٹکے کی لڑکی نہیں ہے، یہ میری ناتی ہے اور زیان کی پرسنل سیکریٹری ہے۔ یہ اب سے خان مینشن میں رہے گی۔ زبیدہ بیگم اب کی دفعہ ہیرا کی طرف دیکھتے ہوئے زویا کا کانپتا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اسے اپنے پیچھے سے نکال کر کڑک لہجے میں بولی، آج تو تم نے بدتمیزی کر لی۔ اگر آئندہ میں نے دیکھا کہ تم نے زویا کے ساتھ بدتمیزی کری یا اس کی بے عزتی کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں، لگی سمجھ؟ زبیدہ بیگم ہیرا کو دیکھتے ہوئے غصے سے بولی، جبکہ ہیرا ایک پرائی لڑکی کی خاطر اپنی دادی کو اس کی سائڈ لیتے دیکھ کر بھڑک اٹھی۔ آپ ابھی اس 2 ٹک بس، میں نے ابھی منع کیا نا۔ ہیرا تم زویا کو اس کے نام سے بلاؤ گی، خبردار اگر اب یہ لفظ دوبارہ تمہارے منہ سے نکلا زویا کے لیے۔ ہیرا ابھی بول ہی رہی تھی کہ زبیدہ بیگم غصے سے ہیرا کو اپنی شہادت کی انگلی سے وارننگ دیتے ہوئے بولی، جبکہ شفقت بیگم نے جلدی سے آگے بڑھ کر ہیرا کو اس کے بازو سے پکڑا۔ ہیرا تمیز سے، دادی ہیں تمہاری۔ شفقت بیگم مصنوعی غصے سے ہیرا کو ڈانٹتے ہوئے بولی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ لڑکی اپنے پاگل پن میں انہیں گھر سے بے گھر کر دے، اتنی عیش و آرام انہیں صرف خان مینشن میں ہی مل سکتی تھی۔ اسی لیے جلدی سے ہیرا کو ڈانٹنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولی، رہنے دو شفقت، کوئی ضرورت نہیں مجھے اس کی معافی کی، بس اسے سمجھا دو کہ زویا سے فری کی بحث کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج تو میں نے بخش دیا، لیکن اگلی دفعہ میں تھپڑ مارنے سے بھی گریز نہیں کروں گی۔ زبیدہ بیگم ان دونوں ماں بیٹی کی نوٹنکیوں کو خوب اچھی طرح پہچانتی تھی، اسی لیے غصے سے شفقت بیگم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، جی ماں جی، میں سمجھا دوں گی۔ شفقت بیگم فوراً تابیداری میں سر ہلاتی ہوئی ہیرا کو بازو سے کھینچ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ ماں جی وہ میں پوچھ رہی تھی کہ زیان اپنے کمرے میں ہے؟ پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہی شفقت بیگم پیچھے مڑ کر بولی، کیوں، تمہیں اس سے کیا؟ زبیدہ بیگم تڑک کر بولی، وہ دراصل میں سوچ رہی تھی کہ میں اور ہیرا اس کا پتہ ہی کر لیں، پتہ نہیں بچے کو کتنی لگی ہوگی۔ شفقت بیگم لہجے میں زبردستی کی افسردگی سموئے زبیدہ بیگم کی طرف دیکھ کر بولی، وہ اپنے کمرے میں ہی ہے، لیکن تم دونوں اکیلے نہیں جاؤ گی۔ زویا جاؤ ان دونوں کو زیان کے کمرے میں لے جاؤ۔ زبیدہ بیگم شفقت بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے بولی اور پھر نرمی سے زویا کی طرف مڑ کر بولی، میں؟ زویا نے حیرت سے ہکلاتے ہوئے آنکھیں پھاڑے زبیدہ بیگم کی طرف دیکھ کر، جیسے پھر سے تصدیق چاہیے ہو۔ ہاں تم، اور ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اب یہ دونوں تمہیں کچھ نہیں کہیں گی۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا تمہیں صرف زیان کے آرڈرز فالو کرنے ہیں، اس کے علاوہ نہ ہی کسی کی بات سننی ہے اور نہ ہی کسی کے آرڈرز ماننے ہیں۔ زبیدہ بیگم محبت سے زویا کے رخسار پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، جبکہ زویا نے ڈرتے ہوئے ہلکا سا ہر اس بات میں ہلایا اور جلدی سے لفٹ کی طرف بڑھ گئی۔ شفقت بیگم اور ہیرا بھی غصے سے پیر پٹکتی ہوئی پیچھے لفٹ میں داخل ہوئیں۔ راستے میں شفقت بیگم اور ہیرا نے زویا کو مخاطب نہ کیا اور زویا تو پہلے ہی ان ماں بیٹی سے ڈری ہوئی کھڑی تھی۔ 4تھ فلور آتے ہی شفقت بیگم اور ہیرا جلدی سے لفٹ سے باہر نکلی اور زیان کے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ شفقت بیگم نے دروازے پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ ہیرا نے جلدی سے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر دبایا۔ ماما کیا آپ بھول گئی ہیں کہ زیان کیسے ہائپر ہو جاتا ہے کوئی اس کے کمرے میں نوک کیے بنا گھسے تو؟ ہیرا نے اپنی ماں کو روکا تھا اس پاگل شیر کو جگانے سے۔
اوہ ہاں، میں تو بھول ہی گئی تھی۔ یاد ہے نا جب تم پچھلی دفعہ اس کے کمرے میں بنا نوک کیے گئی تھی تو کیسے تمہاری غصے سے بے عزتی کر کے کمرے سے باہر نکال دیا تھا؟ شفقت بیگم ہیرا کو زیان کے ٹھیک ہونے کی بات یاد کرواتے ہوئے بولی۔ جی ہاں ماما، کیسے بھول سکتی ہوں، آخر میری ہی بے عزتی کی گئی تھی، ہیرا غصے سے کہتے ہوئے دروازہ بجانے لگی۔ آ جائیں، اندر سے زیان کی باہری آواز گونجی۔ ہیرا اور شفقت بیگم دونوں نے دروازہ کھول کر زیان کے کمرے کے اندر قدم بڑھائے، جبکہ زویا تو لفٹ کے دروازے کے پاس ہی گمسم سی کھڑی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اندر جائے یا نہ جائے کہ اسے زبیدہ بیگم کی یہ بات یاد آئی کہ اسے صرف زیان کے آرڈرز ماننے ہیں، باقی کوئی کچھ بھی بولے اسے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ سوچ آتے ہی وہ بھی زیان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ زیان جو صوفے پر بیٹھا موبائل پر مصروف تھا، سامنے ہیرا اور شفقت بیگم کو کھڑا دیکھ کر اس کا موڈ بری طرح بگڑا۔ آپ لوگ یہاں؟ زیان غصے سے آئی برو اچکا کر ان ماں بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ہیرا ریڈ کلر کی اسکرٹ کے اوپر بلیک کلر کا ٹاپ پہنے اپنے درمیانے کالے بالوں کو کھلا چھوڑے چہرے پر خوب تھوپ تھوپ کر میک اپ کیے زیان کو مسکرا کر دیکھ رہی تھی، اور شفقت بیگم کا حال بھی کچھ الگ نہ تھا۔ وہ بھی بلیک ساڑی پہنے اپنے بال کھلے چھوڑے خوب میک اپ کیے مصنوعی مسکراہٹ سجا کر زیان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہاں وہ ہم نے سوچا تمہارا پتہ کر لیں، ہمیں پتہ چلا ہے کہ تمہیں گولی لگی تھی۔ شفقت بیگم زیان کو غصے میں دیکھ کر فوراً بولی۔ ورنہ اس پاگل کا کیا بھروسہ، وہ کوئی چیز اٹھا کر ان کے سر میں دے مارتا۔ زیان کو دونوں ماں بیٹی میک اپ میں لتھی ہوئی زہر سے زیادہ بری لگی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا دونوں کو پکڑ کر اپنے کمرے سے باہر پھینک دے۔ بڑی جلدی نہیں خیال آ گیا آپ کو؟ مجھے 24 گھنٹے پہلے گولی لگی تھی، اب تک تو شاید میرا زخم بھی بھر گیا ہوگا۔ زیان غصے سے ان دونوں میک اپ کی دکانوں کو دیکھ کر بولا۔ چلو یہ تو اچھی بات ہے، ہیرا بے نیازی سے کہتی ہوئی جا کر زیان کے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اٹھو، اب بھی اٹھو وہاں سے۔ ہیرا کو اپنے بیڈ پر بیٹھتے دیکھ کر زیان کی نیلی آنکھوں میں خون چھلکا۔ زیان ایک دم دھاڑ کر صوفے سے اٹھا اور ہیرا کی طرف غصے سے بڑھتا ہوا بولا، جبکہ ہیرا اور شفقت بیگم دونوں اپنی جگہ سے اچھلی۔ زیان جا کر اپنے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ شفقت بیگم خاموشی سے جا کر صوفے پر بیٹھی اور ہیرا کو بھی اشارہ کیا کہ وہ اس کے ساتھ آ کر صوفے پر بیٹھے۔ ہیرا بھی گھبراتی ہوئی شفقت بیگم کے ساتھ صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ صوفے پر بیٹھتے ہی ہیرا کی نظریں زیان کی طرف گئیں جو دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ہیرا نے بھی زیان کی نظروں کے ساتھ ہی دروازے کی طرف اپنی نظریں دوڑائیں کہ فوراً دروازہ جھٹکے سے کھلا اور سامنے گھبرائی ہوئی زویا کھڑی تھی جو اپنے دونوں ہاتھ مروڑتی ہوئی نروس سی دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ ہیرا کو حیرانگی ہوئی کہ زویا کے آنے سے پہلے ہی زیان دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے اسے پہلے سے پتا ہو کہ زویا آنے والی ہے، اور زویا تو دروازہ بھی کھٹکھٹا کر نہیں آئی تھی۔ لیکن زیان کی آنکھوں میں ڈھونڈنے پر بھی دور دور تک غصہ تو کیا، اس کے ماتھے پر ہلکی سی شکن بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی، بلکہ زیان کی نیلی آنکھیں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آگ چھلکا رہی تھی اب ان میں نرمی دکھائی دے رہی تھی۔ ہیرا تو حیران پریشان کبھی زیان کے چہرے کی طرف دیکھتی اور کبھی دروازوں کے بیچوں بیچ کھڑی زویا کی طرف۔ زیان نے شفقت بیگم اور ہیرا کی طرف اپنی نیلی آنکھیں اٹھائیں۔ وہ ماں بیٹی میک اپ میں لدی پھندی اس کے سامنے بیٹھی تھی، اور ایک وہ تھی جو میک اپ کے نام پر صرف لپسٹک اور کاجل لگائی ہی مقابل کا دل دھڑکا رہی تھی۔ زویا آپ وہاں کیوں کھڑی ہو گئی؟ اندر آ جائیں، گھبرا کیوں رہی ہیں؟ زیان مسکرا کر زویا کی طرف دیکھ کر بولا، جبکہ ہیرا اور شفقت بیگم تو حیرانگی سے زیان کے چہرے پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں نرمی دیکھ رہی تھی۔ شاید انہوں نے تو پہلی بار ہی زیان کی نیلی آنکھوں میں کسی کے لیے نرمی اور لہجے میں کسی کے لیے اتنی دل لگی دیکھی تھی۔ جبکہ زویا آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی آ کر زیان کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گئی، کیونکہ صوفے پر تو وہ بیٹھ نہیں سکتی تھی، وہاں پر شفقت بیگم اور ہیرا جو بیٹھی تھی، اور ویسے بھی زویا کب صوفے پر بیٹھتی تھی، وہ تو ہمیشہ زیان کے قریب ہی بیٹھتی تھی۔ زیان تو بس زویا کے چہرے پر گھبراہٹ اور اس کے کپ کپاتے ہاتھ دیکھ کر ہی پریشان نظروں سے زویا کی طرف دیکھ رہا تھا، جبکہ ہیرا اور شفقت بیگم نے اس بار حیرانگی سے ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھا۔ کیا یہ وہی لڑکا نہیں تھا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنی منگیتر کو اپنے بیڈ پر بیٹھنے نہیں دے رہا تھا، اور اب اس 2 ٹکے کی لڑکی جو کہنے کو اس کی سیکریٹری ہے اس کو اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھائے اس کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا؟ آخر یہ سب چل کیا رہا تھا؟ وہ دونوں سوچ کر رہ گئی اور دوبارہ اپنی نظر سامنے بیڈ کی طرف اٹھائیں۔ زویا کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ آپ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں لگ رہی ہیں؟ آپ کے ہاتھ بھی کانپ رہے ہیں، کیا ہوا؟ کسی نے کچھ کہا آپ کو یا کسی نے کوئی بات کی؟ زیان نے نرمی سے زویا سے پوچھتے پوچھتے غصے سے ہیرا اور شفقت بیگم کی طرف دیکھا، جیسے اسے پوری امید ہو کہ ضرور ان میک اپ کی دکانوں نے ہی زویا کو کچھ کہا ہو۔ نہیں نہیں ایگری خان، کچھ نہیں ہوا، وہ بس میری طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں نا، اسی وجہ سے تھوڑی گھبراہٹ فیل ہو رہی تھی۔ زویا نے زیان کی حد درجہ فکر دیکھ کر شفقت بیگم اور ہیرا کی طرف دیکھا جو غصے سے اسے ہی گھور رہی تھی، پھر فوراً جلدی سے بولی، جبکہ ہیرا اور شفقت بیگم کو اب کی بار شدید حیرت ہوئی۔ کیا یہ وہی زیان نہیں تھا جو کسی کو اپنا نام بگاڑنا تو دور کی بات اپنا نام آدھا بھی نہیں لینے دیتا تھا، اور آج وہیں ایک
कल की आई लड़की से अपने उल्टे सीधे नाम सुनकर भी चेहरे पर नरमी लाए हुए था। वो दोनों तो ऐसे बातें कर रहे थे जैसे उन दोनों के अलावा वहाँ पर कोई मौजूद ही ना हो। आपकी तबीयत ठीक नहीं तो आप यहाँ बैठी क्या कर रही हैं? जियान मुस्नुई गुस्से से जोया की तरफ देख कर बोला, आप इधर लेट जाएं। जियान बेड से खड़े होते, जोया को बाजू से पकड़कर उठाते, बेड पर ज़बरदस्ती लिटाते हुए बोला, जबकि अब की दफ़ा तो शफकत बेगम और हीरा की आंखें तो मानो बाहर उबल आने को थी। आखिर यहाँ पर ये सब चल क्या रहा था? क्या ये वही जियान था जिसको वो जानती थी? लेकिन वो जियान तो कभी किसी के लिए इतना फिक्रमंद नहीं दिखाई दिया। एक जुबैदा बेगम के अलावा उसने कभी किसी की परवाह की ही कब थी? और अब देखो, एक पराई लड़की के सामने वो बिल्कुल एक अलग मर्द बन के खड़ा था। शफकत बेगम और हीरा तो बस आंखें फाड़े कभी एक दूसरे की आंखों में देखती और कभी सामने मौजूद जोया और जियान को। नहीं नहीं जियान, मैं ठीक हूँ, मैं अपने कमरे में जाकर आराम कर लेती हूँ। जोया जियान के हाथ अपने कंधों से हटाते हुए दोबारा खड़े होते हुए बोली, जबकि इस बार मुकाबले ने कोई बहस न की। जियान ने आराम से जोया को कंधों से पकड़कर बेड पर लिटा दिया और खामोशी के साथ उसके ऊपर कंबल उड़ा दिया। मैंने कहा ना जोया, आप आराम करें, ये भी आपका ही कमरा है। जबकि हीरा और शफकत बेगम तो बस आंखें फाड़े ये यकीन करने की कोशिश में थी कि यहाँ पर जो सब हो रहा है क्या वो वाकई हकीकत है या वो दोनों कोई ख्वाब देख रही हैं। जोया से तो अब की दफ़ा सांस लेना भी मुहाल हो रहा था। उसे मुसलसल हीरा और शफकत बेगम की नज़रें खुद पर महसूस हो रही थी और वो अच्छे से जानती थी वो उसे इस वक्त किस कदर गुस्से से घूर रही होंगी। इसीलिए जल्दी से कंबल के अंदर घुसकर अपना मुंह छुपा लिया। जोया के कंबल में घुसते ही जियान पीछे बैठी हीरा और शफकत बेगम की तरफ मतवज्जा हुआ। अगर आप दोनों ने पूछ लिया तो प्लीज़ जाएं यहाँ से। जियान दो टोक लहजे में बोलकर दरवाजे के पास जाकर दरवाज़ा खोल कर खड़ा हो गया। साफ लफ्ज़ों में इशारा था कि अगर नौटंकी ख़त्म हो गई है तो निकलो बाहर। अगर ये इशारा नहीं भी था तो हीरा और शफकत बेगम को तो इस वक्त यही लगा। वो दोनों अपनी इतनी बेइज्जती पर जलती भुनती सोफे से उठी और एक नज़र कंबर में लिपटी उस नाजुक हसीना पर दौड़ाई। उन माँ बेटी का बस नहीं चल रहा था इसी कंबल समेत इसको आग लगा दें। किस हक से वो जियान के बेड पर सो रही थी, जबकि ये एक तो हीरा का था। वो दोनों माँ बेटी पैर पटकती हुई जियान के कमरे से बाहर निकल गईं। और हाँ, एक बात और, प्लीज़ आप दोनों मेरे कमरे में ना आया करें। मुझे आप दोनों का मेरे कमरे में तो क्या, मेरे पोर्शन में आना भी बिल्कुल नहीं पसंद। ये कहते ही जियान ने दरवाज़ा ठक से उनके मुंह पर बंद कर दिया, जबकि वो दोनों माँ बेटी एक दूसरे का मुंह तकती रह गईं। वो जो खुशफहमी में थी कि वो उनका शुक्रिया अदा करेगा उसका हाल चाल पूछने के बदले में, लेकिन मुकाबिल ने तो उनकी हद से ज़्यादा बेइज्जती करके उन्हें अपने कमरे से बाहर निकाल दिया था। जियान का तो आज वो हाल था, सीधी बात नो बकवास। देख रही हैं मम्मा, कैसे एक लड़की की खातिर हमें कमरे से बाहर निकाल दिया, और देख कैसे रहा था हमें जैसे हम लोग कोई पराए और वो उसकी अपनी हो। हीरा तो जल ही उठी थी जियान को किसी की इतनी परवाह करते देखकर, इसीलिए अनदेखी आग में जलती भुनती हुई अपनी माँ से बोली, हाँ तो इस सब में भी कसूर तुम्हारा है। उसे इस वक्त किसी सहारे की ज़रूरत थी, लेकिन तुम्हें तो अपनी पार्टियों से फुर्सत नहीं। तुमने कभी उस पर ध्यान दिया है? अगर कोई लड़की उस पर ध्यान देगी तो जाहिर सी बात है ना, वो भी उसी पर ध्यान देगा। और वो तो है भी इतनी खूबसूरत। वो अपनी खूबसूरती के जाल में जियान को यूं दिनों में अपनी मुट्ठी में कर लेगी। हाथ से चुटकी बजाते हुए एक एक लफ्ज़ चबा कर बोली, मामा, आपने देखा नहीं वो कैसे पागल था? वो सब कुछ तोड़ता फोड़ता रहता था। और आपको याद नहीं, भाई के पाँव पर उसने 2 बार गुलदान मारा था, इसीलिए मैं डर कर उससे दूर रहती थी। हीरा अपने हाथ में रोते हुए शफकत बेगम की तरफ देख कर बोली, तुम सारी उम्र उससे डरती ही रहना, और यहाँ ये 2 फुट की लड़की उसे अपने आगे पीछे घुमा लेगी, वो भी 2 दिनों में। मुझसे लिख कर ले लो। शफकत बेगम तो आज जियान और जोया को एक साथ इतने फ्रैंक देखकर अपनी बेटी की अकल पर मातम करने को थी। तो मम्मा, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं डर गई थी। हीरा अपनी माँ को गुस्से में देखकर फौरन अपनी सफाई देते हुए बोली, ठीक है, कुछ सोचती हूँ तुम्हारा भी। ये कहते ही शफकत बेगम लिफ्ट की जानिब बढ़ गई। हीरा भी एक गुस्से भरी नज़र जियान के बंद दरवाजे पर डालकर अपनी माँ के पीछे कदम बढ़ा गई। जियान दरवाज़ा बंद किए बेड की तरफ पलटा और आहिस्तगी से जोया के चेहरे से कंबल हटाया। वो तो ऐसी आंखें बंद किए डर रही थी जैसे कबूतर बिल्ली को देखकर डरता है। क्या चली गई वो दोनों? जियान ने जैसे ही जोया के चेहरे से कंबल हटाया, जोया फौरन उठकर बैठी और जल्दी से बोली, जी हाँ, चली गई। अब आप मुझे बताएं कि आपको क्या हुआ है? आपकी तबीयत क्यों ख़राब है? अगर ज़्यादा ख़राब है तो डॉक्टर को कॉल करूं? जियान फिक्रमंदी से उसके माथे को छूते हुए बोला। जियान के सवालों का सिलसिला एक बार फिर से जारी हो गया। अरे नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो तो बस तुम्हारे एसी की स्पीड कुछ ज़्यादा थी और मुझे इस सब की अभी आदत नहीं पड़ी, इसीलिए मुझे ठंड लगने लग पड़ी, तभी मैं काँप रही थी। जोया ने डॉक्टर का नाम सुनते ही जल्दी से कोई बहाना करा, क्योंकि ये तो सच था कि बीमार वो नहीं थी। वो तो बस शफकत बेगम और हीरा से डरकर छुपने के लिए कंबल में घुसी थी। जोया, आर यू श्योर? आप ठीक हैं?
ज़ियान की आंखों में अभी भी बेचैनी दिखाई दे रही थी, जैसे वो ज़ोया के जवाब पर मुतमईन ना हुआ हो। अरे हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर यकीन नहीं आता तो ये देखो। ये कहते ही ज़ोया झट से बेड पर खड़ी हुई और अपने हाथों को फैलाए गोल गोल घूमते हुए बोली, ज़ोया अब बिल्कुल परियों की तरह है, छोटी सी नाजुक सी और इत्तू सी क्यूट भी। ज़ियान अब की दफ़ा हंस दिया और अपनी शहादत की उंगली और अंगूठे के दरमियान से अपनी नीली आंखें निकालते हुए मासूमियत से बोला, अरे बरखुरदार क्यूट तो हम बहुत पहले से ही हैं, बस आपको देर हुई मेहरबा पहचानते पहचानते। ज़ोया वहीं से थोड़ा सा झुक कर सीने पर हाथ रखे ज़ियान की नीली आंखों में सुनहरी शरारती आंखें डालते हुए मुस्कुराकर भारी आवाज़ में बोली, हा हा हा। अब की दफ़ा ज़ियान का कहका पूरे पोर्शन में गूंज गया। उफ, मेरी छोटी सी क्यूट सी पिंक फेरी। ज़ियान अपने दिल पर हाथ रखते हुए पीछे बेड की तरफ गिरा। ज़ियान ने तो ज़ोया से ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर डाली थी, जबकि अब की दफ़ा दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर खिलखिला कर हंस दिए। तुम तो मुझसे भी ज़्यादा अच्छे एक्टर हो, एक्टिंग में हिस्सा क्यों नहीं लेते? ज़ोया धप से बेड पर बैठते हुए ज़ियान से बोली, अजी क्या करें, एक्टिंग का शौक तो बहुत था, लेकिन किस्मत ने बिजनेसमैन बना दिया। ज़ियान मसनूई अफसुर्दगी से बोला, वाह क्या लाइन है। ज़ोया दाँत देती नज़रों से ज़ियान को देखते हुए हल्की सी ताली बजाकर बोली, शुक्रिया शुक्रिया। ज़ियान ने भी हाथ अपने सीने पर रखते हुए दाद वसूल की, जबकि अब की दफ़ा उन दोनों की खिलखिलाहट फिर से कमरे में गूंज गई। चलो क्यूट खान तुम बैठो, मैं एक दफ़ा नानों को देख कर आती हूँ। ज़ोया खिलखिलाते हुए बेड से उठते हुए बोली, जल्दी आइएगा ज़ोया। ज़ोया जो अभी दरवाजे पर हाथ रखने ही लगी थी, चौंक कर ज़ियान की तरफ मुड़ी, जो अब बेड से खड़ा उसे ही मुस्कुराते हुए देख रहा था। अच्छा जी ठीक है, आती हूँ 5 मिनट में। ये कहते ही ज़ोया बाहर की तरफ बढ़ गई, जबकि ज़ियान मुस्कुराते हुए उसकी पश्त तकने लगा। जब से ये लड़की इस मैंशन में आई थी, मजाल है कि ज़ियान के इस वीरान पोर्शन में कभी वीरानी छाई हो। ज़ियान जैसे ही मुस्कुराकर पीछे मुड़ा, उसे बेड पर ज़ोया की तरह ही गोल गोल घूमता हुआ वही शख्स दिखाई दिया, जो मुस्कुराते हुए बेड पर गोल गोल घूमते हुए शरारती नज़रों से ज़ियान की तरफ ही देख रहा था। ये क्या बदतमीज़ी है शहरी। ज़ियान अपनी आंखें सुकेड़ सामने मौजूद शख्स को घूरते हुए बोला, अजी बदतमीज़ तो हम बहुत पहले से हैं, बस आपको ही देर लगी मेहरबा पहचानते पहचानते। सामने मौजूद शख्स ने ज़ियान की तरफ देखते हुए एक आंख विंक करके शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर सजा कर कहा, यकीन कर ये डायलॉग सिर्फ उसी के मुंह से अच्छा लगता है, तेरे मुंह से तो जहर लग रहा है। ज़ियान एक एक लफ्ज़ चबाकर मुकाबल की शहद रंग आंखों में देख कर बोला, हाँ हाँ अब क्यों लगेंगी तुम्हें मेरी बातें शहद, तुम्हें तो जहर ही लगेंगी ना, क्योंकि तुम्हें दूसरी औरत की जो लत लग गई है। शहरी खालिस्तान बीवी की तरह अपना सीना पीटते हुए बेड पर ढह कर बोला, अब ये ज़्यादा हो रहा है। ज़ियान गुस्से से अपनी नीली आंखें शहरी की शहद रंग आंखों में डालकर बोला, मैं ज़्यादा कर रहा हूँ? शहरी का तो सदमे से मुंह ही खुल गया, और तुम क्या कर रहे हो? पराई औरत के साथ यूं गुलछड़े उड़ा रहे हो, और तुमने मेरे सुहाग के साथ मेरा बेड भी इसके नाम कर दिया। अरे मैं पूछती हूँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस छोटी सी लड़की को मेरे बेड पर मेरी ही जगह पर सुलाने की। शहरी तो मजलूम बीवी की हद दर्जा एक्टिंग करते हुए बोला, जबकि अब की दफ़ा ज़ियान अपनी नीली आंखों में गुस्सा लिए उसकी तरफ बढ़ा। इससे पहले ज़ियान बेड पर चढ़कर उसकी गर्दन दबोचता, शहरी फुर्ती से बेड से नीचे छलांग लगा गया और भागकर सोफे के पीछे खड़ा हो गया। अरे जाओ जाओ, ये गुस्सा मेरी उस सोतन को दिखाओ ना, फिर मैं देखती हूँ वो कैसे तुम्हारे पास टिकती है। शहरी हाथ पर हाथ मारते हुए ज़ियान को देखकर खफकी से बोला, वो शहरी ही क्या जो ज़ियान के गुस्से को किसी खातिर में लाए। तू ज़रा एक बार मेरे हाथ लग, तुझे तो मैं बताता हूँ। ज़ियान अपनी शर्ट के कफ फोल्ड करते हुए गुस्से से शहरी की तरफ बढ़ा। ज़ियान जब तक सोफे तक पहुंचा, शहरी फिर से दौड़कर बेड पर चढ़ गया। शहरी के बच्चे बेड से नीचे उतर। ज़ियान की नीली आंखों में इस बार शोले भड़के। इससे पहले शहरी फिर से भागता, ज़ियान ने फुर्ती से शहरी की गर्दन को दबोचकर बेड से नीचे धक्का दिया। शहरी जो अभी थोड़ी देर पहले बेड पर खड़ा था, अब जमीन पर सजदा गो था। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेड पर चढ़ने की? ज़ियान शहरी को गुस्से से देखकर बोला, उप्स यार सॉरी सॉरी, मैं भूल गया था कि तू तो बेड पर पहले ही किसी को चढ़ने नहीं देता, और अब तो वो तेरी लिटिल फेरी इस बेड पर लेट कर गई है। अब तो तू इसे म्यूजियम में सजा कर रखेगा। शहरी हाथ झाड़ते हुए खड़ा होकर ज़ियान को देखकर संजीदगी से बोला, लेकिन उसकी शहद रंग आंखों में शरारत साफ झलक रही थी। निकलो यहाँ से अभी के अभी। ज़ियान गुस्से से शहरी की तरफ बढ़ा कि शहरी दोबारा फुर्ती से भागकर सोफे पर चढ़ गया। अरे अरे सब्र रखो, तुम तो सबको अपने कमरे से बाहर फेंकते रहते हो, सिवाय अपनी लिटिल फेरी के। उसे तो तुम अपने कमरे में कैद करने पर तुले होते हो, और हमें कमरे से बाहर फेंकने को। शहरी सोफे पर चढ़े हुए उंगली ठोड़ी के नीचे रखकर आंखें टपटपा कर बोला, तू निकल जा, कहीं मेरे हाथ से ज़ाया होता है।
ज़ियान गुस्से से बेड पर बैठते हुए शहरी की तरफ देखकर बोला, हाँ जी, अब हमारी क्या ज़रूरत, अब तो तुम्हें नई औरत का जो चस्का लग गया है। शहरी की दुआइयाँ अब भी अरूज पर थीं। शहरी, बकवास बंद कर, मेरे सर में दर्द होने लग पड़ा है तेरी ओवर एक्टिंग देख देख कर। ज़ियान गुस्से से शहरी की तरफ देखते हुए बोला, जबकि अब की दफ़ा शहरियार का कहका ज़ियान के कमरे में गूंज गया, जो ज़ियान को इस वक्त जहर से कम न लगा। ओके ओके, अब कुछ नहीं बोलूँगा। शहरी अपने होंठों पर उंगली रखते हुए खामोश होकर सोफे पर बैठ गया। वैसे एक बात तो है, वो तुझे खुश करने और परेशान करने का हुनर अच्छे से जानती है। उसको डरते घबराते देखकर जो परेशानी तेरे चेहरे पर झलकती है ना, वो मैंने आज अपनी आंखों से देखी है। और कैसे वो तुझे अपनी बेवकूफ़ियों से झट से हंसा देती है। वो शहरी ही क्या जो ज़ियान की कोई बात मान ले। शहरी बहुत ढीठ हड्डी था ज़ियान के मामले में। उसे ना ज़ियान के गुस्से से फ़र्क पड़ता था और ना उसकी डांट से। शहरी, बकवास बंद कर यार, कितना बोलता है तू। ज़ियान शहरी को गुस्से से देखते हुए बोला, अरे ज़ै नसीब, आप हमारी बातें क्यों सुनेंगे, आपको तो बस अपनी लिटिल फेरी की बातें सुननी होती हैं। जबकि अब की दफ़ा ज़ियान ने एक ही जश्न में शहरी की गर्दन अपने हाथ में दबोची। खबरदार, वो मेरी लिटिल फेरी है, उसको इस नाम से सिर्फ मैं बुला सकता हूँ। ज़ियान की नीली आंखों में अब की बार शोले दिखे मुकाबिल को, इसीलिए वो जल्दी से हाथ मारते हुए उसका हाथ छुड़वाने लगा। अरे छोड़ दे पागल आदमी, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, मुझे तो करनी भी लव मैरिज है। अभी तक मुझे कोई लड़की नहीं मिली और तू है कि मेरी गर्दन दबोचने पहुंचे खड़ा है। अरे मैं कवारा हबला नारा मर जाऊंगा, छोड़ दे यार, मेरी बात मान। शहरी ज़ियान के हाथों से अपनी गर्दन छुड़वाते हुए धाड़े मार मार कर बोला। ज़ियान ने उसकी दुहाइयाँ सुनकर अपनी मुस्कुराहट छुपाई। जा दफ़ा हो जा, ओवर एक्टिंग की दुकान। ये कहते ही ज़ियान ने उसकी गर्दन छोड़ी और उसे दरवाजे की तरफ धक्का दिया। या अल्लाह, शुक्र है तूने मेरे होने वाले बच्चों को यतीम और मेरी होने वाली बीवी को बेवा होने से बचा लिया, वरना इस पागल क्या क्या पता मुझे आज ही मार देता। शहरी आसमान की तरफ हाथ उठाए दुहाइयाँ देते हुए बोला, जबकि अब की दफ़ा ज़ियान का कहका बेसाख्ता था। शहरी के बच्चे, कभी शादी के अलावा भी कुछ सोच लिया कर, तुझे हर वक्त बस शादी की पड़ी होती है। ज़ियान हंसते हुए शहरी की तरफ देखकर बोला, हाँ तो क्या अब हर कोई तुम्हारी तरह ना शुक्रा है जिसके घर वाले शादी के लिए उसके तल्ले मिनते कर रहे हों और जनाब आगे से नो लिफ्ट का बोर्ड चिपकाए खड़े हों। शहरी ने अब की बार मुंह बसोर कर हाथ नचा नचा कर कहा, अरे कोई मुझसे पूछे एक बार कि शहरी क्या तू शादी करना चाहता है, तो यकीन मान मैं तो उसी दिन गली से किसी लड़की को उठाकर निकाह कर लूंगा। शहरी बेसब्री से बोला, तू पूरा पागल है, तुझे पता है। ज़ियान हैरत से शहरी की तरफ देखते हुए बोला, अरे इसमें पागल होने वाली कौन सी बात है। शहरी तो मानो खुद के लिए पागल लफ्ज़ सुनकर बुरा ही मना गया, इसीलिए मुंह बसोर कर बोला, तू खुद हर वक्त दुहाइयाँ दे रहा होता है कि तू लव मैरिज करेगा और अब तू कह रहा है अगर कोई तुझे शादी के लिए बोले तो गली से किसी लड़की को उठाकर निकाह करेगा। भाई तेरा दिमाग तो ठीक है। ज़ियान को तो अब की बार शहरी की दिमागी हालत पर शक हुआ, इसीलिए हैरत से बोला, अरे यार अब कोई लव करने के लिए लड़की ना मिले तो क्या सारी उम्र कवारा मरूंगा। शादी कर लूंगा, लव फिर कभी कर लूंगा। लव और मैरिज मिलकर बन गई ना लव मैरिज। शहरी वापस मुड़ते हुए बड़ा इतरा कर बोला, हाँ लव वाली के हाथ में तेरी गर्दन हो और मैरिज वाली के हाथ में तेरी टांगे, कितना खूबसूरत लग रहा होगा ना तू। ज़ियान ने गोया अब की दफ़ा शहरी को फ्यूचर का नक्शा खींच कर दिखाया, जबकि शहरी तो हैरत से आंखें फाड़े ज़ियान की तरफ देख रहा था। शहरी ने बेइख्तियार वो लम्हा आंखों के सामने देखा जो ज़ियान ने बताया। एक लड़की उसका सर अपने हाथ में लिए खड़ी हो और दूसरी लड़की उसकी टांगे काट कर। शहरी ने बेइख्तियार झुरझुरी ली, उफ जालिम आदमी, मैं क्या सीरियल किलर गर्ल्स से शादी और मोहब्बत करूंगा, मैं तो कोई भोली भाली मासूम सी लड़कियां ढूंढकर लव और मैरिज करूंगा ताकि कल को जब ऐसी सिचुएशन बने तो मेरी गर्दन और टांगे बच सकें। शहरी कुछ सोचते हुए चुटकी बजाकर बोला, मेरी जान तुम ये क्यों बोल रहे हो कि तुम पुलिस इंस्पेक्टर हो। ज़ियान ने शहरी के उड़े हुए होश को फिर से उड़ाया, हाँ तो इसमें क्या। शहरी को ज़ियान की बात कुछ समझ नहीं लगी, इसीलिए फ़ौरन से बोला, तो मतलब ये कि आंटी भी तो अपनी बहू अपने बेटे के जैसी चाहती होंगी, बहादुर और निडर। जा मेरी बद्दुआ है तुझे, तुझे मोहब्बत हो और जालिम किस्म की हो। तू मेरा मजाक उड़ाता है ना, रब करे तेरे हाल भी मेरे हाल जैसा हो। तुझे जिससे मोहब्बत हो उसे इस बात का एहसास तक ना हो और वो लड़की दब्बू तो बिल्कुल ना हो, तेरे सामने सीना तान कर खड़े हो, इतनी हिम्मत वाली हो। ज़ियान ने गोया अगली पिछली बातों का हिसाब शहरियार से एक ही बार में ले लिया था, जबकि शहरियार तो हैरत से आंखें फाड़े ज़ियान की आंखों में देख रहा था। सदमे के मारे उसके मुंह से कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। तरस ना आया तुझको, तरस ना आया तुझको, खुद गर्ज ये दिल तेरा समझ ना पाया मुझको। शहरियार दुख भरे अल्फाज में गाना गुनगुना रहा था। ज़ियान जो शहरियार की तरफ अपनी कमर किए मुस्कुरा रहा था। शहरियार की दुख भरी आवाज़ सुनकर झटके से पलटा, बहुत ही बेसुरी आवाज़ है तेरी शहरी, तुझे खुदा का वास्ता है आज के बाद गाना गाने का सोचना भी मत। ये मेरे बंधे हुए हाथों को देख ले मेरे भाई। ज़ियान शहरियार के आगे अपने दोनों हाथ बांधते हुए बोला, टैलेंट की तो कोई कदर ही नहीं है यहाँ पे, बेमुरव्वत लोगों को, जा रहा हूँ मैं यहाँ से।
میں بھی کوئی فری نہیں ہوں، انسپیکٹر ہوں ملیشیا کا۔ شہریار تو اب کی بار بھڑک ہی اٹھا، اس کی اتنی اچھی آواز کو زیان بے سری بول رہا تھا۔ جائیں جائیں انسپیکٹر شہریار، اور خدا کا واسطہ ہے کبھی اپنی شکل مت دکھائیے گا۔ زیان نے دروازے کی طرف اشارہ کر کے شہریار کو سیدھے لفظوں میں بے عزت کیا۔ ٹھیک ہے، میں بھی اب دروازے سے ہی جاؤں گا، یہ کہتے ہی شہریار نے جیسے ہی اپنے قدم دروازے کی طرف اٹھائے، زیان نے پیچھے سے اس کی گردن دبوچی۔ پاگل ہو گیا کیا؟ تو اچھے سے جانتا ہے پولیس والا تو ہمارے مشن کی وجہ سے بنا ہے، ورنہ تو میرا سیکیورٹی گارڈ تھا۔ یہاں سے جائے گا تو سب تجھے دیکھ لیں گے اور ہمارا بھانڈا پھوٹ جائے گا، ادھر سے مر۔ زیان نے شہریار کی گردن دبوچے ہی کھڑکی کی طرف دھکا دے کر بولا، ہاں تو کیا ہوا، ریل کا پولیس والا نہیں ہوں؟ ارے جگرا مجھ میں اتنا ہی ہے جتنا ایک پولیس والے میں ہوتا ہے۔ شہریار تو اب کی بار اپنا سینہ پیٹ کر بولا، جا یار نکل اب، زیادہ اوور ایکٹنگ مت کر۔ زیان نے شہریار کو کھڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جان چھڑوانے والے انداز میں کہا، اچھا چلتا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھنا، میرے ذکر کا زباں پہ سواد رکھنا۔ شہریار نے ایک بار پھر اپنی زبان کے جوہر دکھائے، ابھی تو نکلتا ہے یہ، کہتے ہی زیان نے سائڈ ٹیبل سے گلدان اٹھا کر شہریار کی طرف پھینکنا چاہا کہ شہریار جلدی سے کھڑکی کی طرف بڑھا۔ ارے جا رہا ہوں، پاگل آدمی، کیوں میری بیوی کو ودوا کرنے پر تلا ہوا ہے؟ یہ کہتے ہی شہریار کھڑکی سے نیچے کی طرف بڑھ گیا۔ اس جنم میں غلط آدمی کا باڈی گارڈ بنا ہوں، اگلی بار میں اپنا باس خود چنوں گا۔ یہ کہتے ہی شہریار نے نیچے کی طرف چھلانگ لگائی اور پائپ کو دونوں ہاتھوں سے کس کر پکڑ لیا۔ چوتھی منزل سے نیچے جانا کوئی آسان کام ہے، اور وہ بھی ایک پائپ سے؟ شہریار پھرتی سے پائپ سے نیچے کھسکتے ہوئے ساتھ ساتھ دہائیاں دیتے ہوئے بولا، شکر ہے رات کا وقت ہے، ورنہ خان مینشن کے گارڈز نے تو مجھے بھون ہی ڈالنا تھا۔ جبکہ زیان مسکرا کر بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی زندگی میں یہی تو کچھ گنے چنے چند لوگ تھے جو اس کی مسکراہٹ کا سبب بنتے تھے۔ ارے نانو، آپ یہاں پر؟ خیریت؟ زویا جیسے ہی لفٹ سے باہر نکلی، اسے لفٹ کے سامنے ہی زبیدہ بیگم دکھی۔ زبیدہ بیگم تیار ہو کر ہاتھ میں اپنا موبائل اور پرس پکڑے کھڑی تھی، شاید وہ کہیں جا رہی تھی۔ شکر ہے زویا، تم خود ہی نیچے آ گئی۔ دراصل میری دوست کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، تو میں اس کی طبیعت معلوم کرنے ہاسپٹل جا رہی تھی۔ زبیدہ بیگم زویا کو لفٹ سے نکلتے دیکھ کر مسکرا کر بولی، او اچھا، اللہ میاں انہیں جلدی شفا دے، چلے ٹھیک ہے، دھیان سے جائے گا۔ زویا زبیدہ بیگم کی بات سن کر مسکرا کر بولی، ٹھیک ہے بیٹا، تم بھی دھیان سے رہنا، اور کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل ایزی رہو جیسے یہ تمہارا اپنا گھر ہو۔ زبیدہ بیگم محبت سے زویا کی طرف دیکھ کر مسکرا کر بولی، ٹھیک ہے نانو، آپ ٹینشن نہ لیں، میں بھی اپنا دھیان رکھوں گی۔ زویا بھی مسکرا کر بولی، چلو میں چلتی ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ زبیدہ بیگم نے مسکرا کر زویا کو اپنا دھیان رکھنے کی تلقین کرتے ہوئے اپنے قدم دروازے کی طرف بڑھائے۔ زویا نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ زویا میری بات سنو، آج شیف کی طبیعت خراب ہے تو وہ چھٹی پر ہے۔ زبیدہ بیگم ابھی 2 قدم ہی چلی تھی کہ فوراً پیچھے مڑ کر بولی، ہیرا اور شفقت کی تو پارٹی ہے، وہ وہاں پر گئی ہیں، جہانگیر بھی اپنے کسی بزنس پارٹنر کی پارٹی میں گیا ہے، اور پیچھے رہ گئے کامران اور علیشیا۔ علیشیا تو کسی پارٹی میں گئی ہے، اور کامران کا بھی میں نے پتہ کروایا تھا، وہ بھی بس تھوڑی دیر میں نکلنے والا ہے، شاید اس کا کسی بزنس پارٹنر کے ساتھ ڈنر ہے۔ اور میں بھی ہاسپٹل ہی جا رہی ہوں، میں بھی باہر سے ہی کھانا کھاؤں گی، اور مجھے آنے میں بھی تھوڑی دیر ہو جائے گی۔ تو گھر میں صرف زیان اور تم ہی ہو، تو بچے اگر تمہیں کھانا بنانا آتا ہے تو تم کھانا بنا لینا، اگر نہیں آتا تو کوئی مجبوری نہیں ہے، تم آن لائن آرڈر کر دینا، اور اگر آن لائن آرڈر کرنا نہیں آتا تو میں کر دوں گی، کھانا گھر پر ڈیلیور ہو جائے گا۔ زبیدہ بیگم مسکرا کر زویا کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، نہیں نانو، آپ ٹینشن نہ لیں، مجھے کھانا بنانا آتا ہے، میں اپنا اور زیان کا کھانا بنا لوں گی۔ زویا مسکرا کر زبیدہ بیگم کو دیکھتے ہوئے بولی، آر یو شیور زویا، تم بنا لو گی؟ زبیدہ بیگم نے پھر سے تصدیق چاہی۔ جی ہاں نانو، آپ ٹینشن نہ لیں، میں بنا لوں گی۔ زویا نے اطمینان سے جواب دیا، چلو ٹھیک ہے، اگر کسی چیز کی سمجھ نہ لگے تو میڈز یہیں سرونٹ کوارٹرز میں موجود ہیں، ان کو بلا کر ان سے پوچھ لینا۔ ٹھیک ہے بچے، اب میں چلتی ہوں۔ زبیدہ بیگم مسکرا کر باہر کو بڑھ گئی، جبکہ زویا بھی اوپر جانے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ زویا نے جیسے ہی کچن میں قدم رکھا تو ایک پل کے لیے وہ حیرت میں ڈوب گئی۔ اتنا بڑا کچن! زویا کے منہ سے وہ اختیار نکلا۔ سامنے لمبی چوڑی سنگ مرمر کی چمکتی ہوئی کاؤنٹر شیلفز، دیواروں پر سجے جدید اوون اور مائکرو ویوز، ایک طرف سلور کی چمکتی ہوئی الماریاں اور دوسری طرف شیشے کے دروازوں میں بند کرسٹل کے برتن قطار در قطار رکھے تھے۔ اوپر کی طرف جھولتی ہوئی سنہری روشنیوں نے کچن کو کسی خواب جیسا بنا دیا تھا۔ کچن کی ایک سائڈ پر بہت بڑا ڈائننگ ٹیبل تھا۔ اس خاندان کی کیا، اس مینشن کے سارے لوگ بھی اگر ان چیئرز پر بیٹھیں تو بھی کچھ کرسیاں خالی بچ جائیں۔ زویا ہنوز حیرت میں ڈوبے ہوئے آہستہ آہستہ کچن کے اندر قدم بڑھا گئی اور فریج کے قریب جا کر کھڑی ہوئی۔ یہ فریج بھی آج کل کے جدید ڈیزائنز میں سے ایک تھا، اتنا اونچا اور چوڑا کہ دیکھنے والے کو لمحہ بھر کے لیے لگتا جیسے یہ دیوار کے اندر مقید ہو۔ زویا نے جھجکتے ہوئے فریج کا ہینڈل تھاما اور آہستگی سے دروازہ کھولا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو زویا کی آنکھیں حیرت میں ڈوب گئیں۔ اندر ایک الگ ہی دنیا آباد تھی۔ ایک طرف ساری سبزیاں ترتیب سے ٹرے میں رکھی ہوئی تھیں، ہر سبزی الگ الگ پلاسٹک باکسز میں بند تھی۔
दूसरी तरफ मुख्तलिफ इकसाम के गोश्त बड़े बड़े साफ शिफाफ डब्बों में बंद थे। डब्बे के ऊपर स्टिकर्स लगे हुए थे कि कौन सा बीफ है, कौन सा मटन, कौन सा चिकन और कौन सी मछली। ऊपर वाले हिस्से में रंग बिरंगे फल अपनी ताजगी के साथ जगमगा रहे थे। सेब, केले, अंगूर, यहाँ तक कि बैरून मुल्क से लाए गए स्ट्रॉबेरीज और हर तरह की बेरीज भी मौजूद थी। पर डब्बों में रखे हुए स्लाइस, ब्रेड, मकई के फ्लेक्स और शेल्फ पर सलीके से जैम और मक्खन के जार चमक रहे थे। या अल्लाह, इन्होंने क्या पूरे मलेशिया के लिए यहाँ पर सामान इकट्ठा कर रखा है? मैं तो पूरे मलेशिया को खाना खिलाया जा सकता है। एक वक्त का। जोया हैरानगी से सब कुछ देखते हुए मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई। जोया कुछ देर फ्रिज का दरवाज़ा खोले उलझन में खड़ी रही। उसे तो समझ ही नहीं लग रही थी कि बनाए तो बनाए क्या। फ्रिज में हर चीज़ मौजूद थी, सब्जी से लेकर गोश्त तक। क्या बनाया जाए? उसकी तबीयत भी नहीं ठीक, तो सब्जी वगैरह तो ठीक नहीं रहेगी, कुछ और ही बनाती हूँ, मगर क्या? जोया ने अपना एक हाथ कमर पर टिकाया और दूसरी तरफ ठोड़ी के नीचे खुजाते हुए फ्रिज पर नजरें गड़ाए बोली। जोया कुछ देर उसी हालत में खड़ी फ्रिज की चीज़ों पर नज़र दौड़ाते हुए सोचती रही। फिर उसकी नज़र बीफ के डिब्बे पर जाकर टिक गई। ये बनाऊं या कुछ और? जोया ने हाथ बढ़ाकर बीफ के डिब्बे को बाहर निकाला और फिर से सोचती हुई बोली, बीफ कौरमा बना लेती हूँ। शफक मुझे कहती थी कि मेरे हाथ का बीफ कौरमा जो खाए वो उसे ज़िंदगी भर न बुलाए। जोया मुस्कुराते हुए बीफ का डिब्बा लेकर शेल्फ की तरफ बढ़ी और उसे वहां रखे बाकी सब मसालों के डब्बों पर नजरें दौड़ाने लगी। एक तो मुझे उसके फार्म हाउस का भी नहीं पता। पता नहीं वो अलीशिया के साथ क्या करना चाहता है जो सिर्फ पार्टी में उसी को बुलाया है। ज़रूर उसके वो आवारा नशेई दोस्त भी वहाँ पर होंगे। कामरान अपने कमरे में चक्कर काटते हुए एक हाथ कमर पर टिकाए दूसरे से माथे को मसलते हुए सोचते हुए गुस्से से बोला, क्या करूं क्या करूं क्या करूं? कामरान चक्कर काटते हुए अपने हाथ पर हाथ मारकर बोला, ओ हाँ, याद आया, अंकल। ओ यस, अब तो अंकल ही मेरी मदद कर सकते हैं। ये कहते ही कामरान फौरन मोबाइल की तरफ लपका। कामरान ने इजलत में किसी का नंबर डायल किया और फौरन कान से लगाकर सोफे की तरफ बढ़ गया। अगली तरफ से कॉल मौसूल नहीं की गई, जबकि वो टेंशन में अपनी टांगे हिलाने लग पड़ा और फिर से नंबर डायल किया। अब की दफ़ा दूसरी बेल पर ही कॉल उठा लेगी। हेलो। मर्दाना भारी आवाज़ स्पीकर से उभरी। हाँ, हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम अंकल। कॉल रिसीव होते ही कामरान जल्दबाजी में बोला, जबकि सामने मौजूद शख्स ठटक कर रुका। अरे कामरान खान, ये तुम हो क्या? सामने मौजूद शख्स ने हैरानगी से पूछा। जी जी अंकल, मैं कामरान ही हूँ, आलम का बेस्ट फ्रेंड। कामरान ने जल्दी जल्दी अपनी बात कही। ओह बरखुरदार, आज हमारी याद कैसे आ गई? आलम का बाप खुशगवार हैरत के साथ कामरान से बोला। जी जी अंकल, खैरियत है। दरअसल आपका वो जो फार्म हाउस है ना, जिसके बारे में आपने एक दफ़ा बात की थी कि आप बेचना चाहते हैं, उसे मैं ख़रीदना चाहता हूँ। तो अगर आप उसका मुझे छोटा सा विज़िट करवा दें तो मुझे आसानी होगी फ़ैसला करने में कि मुझे वो ख़रीदना चाहिए या नहीं। कामरान कुछ सोचते हुए बहुत आराम आराम से बोला, क्या? रिजवान शेख को तो मानो सदमा ही लग गया। आधी रात को एक खिसका हुआ आदमी उसे फ़ोन करके बोल रहा है कि उसे फार्म हाउस को छोटा सा टूर दे दे, वो भी इस वक्त। रिजवान शेख ने अपना मोबाइल अपने कान से हटाकर टाइम देखा तो 11 बजने में बस 10 मिनट बाकी थे। बच्चे, आपने ड्रिंक वगैरह तो नहीं कर रखी? आप टाइम देख रहे हैं, रात के 11 बज रहे हैं। इतनी भी कौन सी मजबूरी है जो अभी जाना है? मैं आपको सुबह टाइम से टूर दे दूंगा। रिजवान शेख ने उस संकी को समझाना चाहा। वो दरअसल अंकल सुबह मुझे बिजनेस ट्रिप के लिए निकलना है, तो मैं तो 1 वीक के बाद ही अवेलेबल हो सकूंगा। तब तक क्या पता मेरे पास पैसे भी ना बचें, तो इसीलिए सोच रहा था कि जाने से पहले अगर एक दफ़ा टूर करवा दें तो मैं ख़रीद लूँ। कामरान खान ने रिजवान शेख को अपनी बोतल में उतारना चाहा। अच्छा अच्छा, तुम ऐसा करो, मेरे घर पहुंचो, हम दोनों साथ ही निकलते हैं फार्म हाउस के लिए। रिजवान शेख थोड़ी देर सोचने के बाद बोले। ओह, तो इसका मतलब है रिजवान शेख को भी नहीं पता कि आलम शेख ने फार्म हाउस पर कोई पार्टी रखी है, वरना वो पार्टी का जिक्र तो ज़रूर करते। कामरान दिल ही दिल में सोचते हुए बोला, ओके अंकल, मैं आधे घंटे तक पहुंच रहा हूँ, आप भी रेडी हो जाएं जल्दी से। ये कहते ही कामरान ने झट से फ़ोन रखा, मुकाबल का जवाब भी नहीं सुना, क्योंकि उसे जो चाहिए था वो हो गया। उसे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ किसी भी हाल में उस फार्म हाउस में पहुंचना था, उसके लिए चाहे रिजवान शेख का वो बेकार सा फार्म हाउस ही क्यों ना ख़रीदना पड़ जाए। कामरान जल्दी से अलमारी की तरफ बढ़ा और एक शानदार सा ब्लैक और वाइट कॉम्बिनेशन का 3 पीस सूट निकालकर कुछ सोचते हुए बोला, रिजवान शेख की नज़र में तो मैं फार्म हाउस देखने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे तो पता है ना कि मेरे वहाँ जाने का मकसद क्या है। अलीशिया इतना तैयार होकर वहाँ पर होगी और वो उसके सामने ऐसे ही मुंह उठाए कैजुअल कपड़ों में चला जाता। ये तो होने से रहा, उसे भी अलीशिया के टक्कर का तैयार होना था। यही सोचते हुए कपड़े उठाते वॉशरूम में घुस गया। एलिशिया आईने के सामने खड़ी खुद को हैरत से तक रही थी, जैसे उसे यकीन ही ना आ रहा हो कि आईने में वही खड़ी है। ब्लड रेड सिल्क की रेशमी साड़ी उसके वजूद पर यूं ढल रही थी जैसे चांदनी में खिलता हुआ सुर्ख गुलाब। स्लीवलेस और बैकलेस ब्लाउज में वो इंतहा की खूबसूरत लग रही थी। उसने अपने लंबे काले बाल पश्त पर खुले छोड़ रखे थे, उनमें हल्के हल्के कर्ज डाले गए थे और खुला शायद इसीलिए छोड़ा गया था कि उसकी बैक छुप सके। लेकिन वो खुले बालों में आसमान से उतरी कोई अप्सरा लग रही थी। उसका नौखेज़ हुस्न इस लाल साड़ी में कुछ ज़्यादा ही जच रहा था।
میک اپ کے نام پر اس نے آنکھوں میں کاجل لگایا ہوا تھا اور ہونٹوں پر بلڈ ریڈ کلر کی لپسٹک۔ اس کی دودھیا گردن میں باریک سا ہار چمچما رہا تھا جس کے ننھے سے روبیز خون کے قطرے معلوم ہو رہے تھے، اور اسی ہار کے ساتھ میچنگ چھوٹے چھوٹے روبیز اس کے کانوں میں بھی لٹک رہے تھے۔ اس نے اپنی نازک دودھیائی کلائی میں لال روبیز کا بریسلٹ ڈال رکھا تھا، پاؤں میں لال ہیلز ڈالے وہ کوئی جادوئی پری لگ رہی تھی۔ آج وہ صرف حسین نہیں لگ رہی تھی، آج علیشیا کو دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے خوبصورتی اپنی بلند ترین شکل میں دنیا کے سامنے اتر آئی ہو۔ علیشیا ایک آخری نظر خود کو شیشے میں دیکھتے ہوئے، اپنا وائٹ کلچ اٹھاتے، ساڑی کا باریک پلو سنبھالتے ہوئے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی۔ کمرے کی روشنی اس کے ساتھ ساتھ ہی چلتی محسوس ہو رہی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلی تو اس کی سرخ ساڑی کی لہراتی ہوئی جھلک اور اس کے ہائی ہیلز کے مدھم چاپ نے پورے حال کا سکوت توڑ دیا۔ وہ سہج سہج کر قدم اٹھاتی سیڑھیوں کی طرف بڑھی، اور ہر قدم گویا کسی ساز کی دھن ہو۔ وہ نزاکت کے ساتھ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترنے لگی۔ ابھی وہ چند قدم ہی نیچے اتری تھی کہ جب سامنے سے اسے شازی آتا دکھائی دیا، جو اپنی ہی دھن میں سیڑھیوں پر تیز تیز قدم اٹھاتا تقریباً بھاگتے ہوئے آ رہا تھا کہ علیشیا کو دیکھ کر ٹھٹک کر رکا۔ واہ، بہت سج دھج کر نکلا جا رہا ہے گھر سے۔ شازی، جو کہ علیشیا کا بڑا بھائی تھا، اسے اتنا سجا دھجا باہر جاتے دیکھ کر آئی برو اچکا کر بولا۔ وہ دراصل مسٹر عالم شیخ نے اپنے فارم ہاؤس پر پارٹی رکھی ہے، تو میں بس وہیں جانے کے لیے ریڈی ہوئی ہوں۔ علیشیا اپنے بھائی کو دیکھ کر ہولے سے بولی۔ چلو اچھی بات ہے، لیکن جلدی نکلنے کی کوشش کرنا۔ یہ کہتے ہی شازی ابھی ایک قدم ہی آگے بڑھتا کہ اسے علیشیا کی آواز سنائی دی۔ بھائی؟ شازی نے موڑے بغیر وہیں سے جواب دیا۔ وہ میں پارٹی میں اکیلی جا رہی ہوں۔ تو اتنا کہہ کر علیشیا چپ ہو گئی۔ میں جانتا ہوں، عالم شیخ نے پارٹی رکھی ہے، جو کہ صاف لفظوں میں صرف تمہیں دانہ ڈالنے کے لیے وہ تمہارے حسن میں انٹرسٹڈ ہے، تو بس اسی حسن کا فائدہ اٹھانے کے لیے آج اس نے تمہارے لیے پارٹی رکھی ہے۔ شازی بغیر موڑے اپنی پینٹس کی پاکٹ میں ہاتھ گھسا کر بولا، جبکہ علیشیا تو حیرت سے آنکھیں پھاڑے شازی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تمہیں یہ سب کس نے بتایا؟ علیشیا کی حیرت بھری آواز ابھری، جبکہ اب کی دفعہ شازی کے چہرے پر بڑی دلکش مسکراہٹ جھلکی۔ تم نے اپنے بھائی کے ٹیلنٹ پر کوئی شک ہے؟ شازی ہنوز پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ہلکا سا پیچھے کی طرف مڑ کر بولا، بالکل بھی نہیں، جبکہ اب کی دفعہ علیشیا کے چہرے پر بھی مسکراہٹ دکھائی دی۔ گڈ، شازی علیشیا کے جواب پر خوش ہوا۔ بٹ لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ، وہ لوگ بہت چاہتے ہیں، تو الرٹ رہنا، کسی بھی قسم کی ڈرنک پینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ از دیٹ کلیئر؟ شازی نے اب کی بار سختی سے علیشیا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ایبسلیوٹلی برو، ڈونٹ وری، میں الرٹ رہوں گی۔ اور ہاں، میں واپس خان مینشن میں ہی جاؤں گی، گھر واپس نہیں آؤں گی۔ آپ پلیز ماما کو سنبھال لینا، علیشیا شازی کو منت بھرے لہجے میں بولی۔ اوکے، ماما کو میں دیکھ لوں گا۔ یہ کہتے ہی شازی نے اوپر کی طرف قدم بڑھائے۔ علیشیا نے بھی اپنے قدم نیچے کی طرف لیے۔ اب وہ قدرے مطمئن نظر آ رہی تھی، کیونکہ اگر شازی کو سب پتا تھا تو یہ بات تو کنفرم تھی کہ وہ اسے وہاں سے بچا لے گا، چاہے سچویشن جیسی بھی ہو۔ علیشیا سیڑھیوں سے اترتی ہوئی سیدھا مین دروازے کی طرف بڑھی، دروازہ کھول کر جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس نے ڈرائیور کو چھٹی دے دی تھی، اس لیے اب گاڑی وہ خود ڈرائیو کر کے فارم ہاؤس پہنچی۔ جاری ہے۔ سو ڈیئر ریڈرز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ ہوپ سو یہ ایپیسوڈ بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ لائک اور کمنٹ ضرور کیا کریں، سبسکرائب بھی کر لیں جلدی جلدی۔ چلیں ملتے ہیں کسی نئے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے بائے بائے، اللہ حافظ ایوری ون۔